فرقہ پرستی میں الجھی ہوئی قوم کا حال اس پرندے کی مانند ہو جاتا ہے جو پتنگ اڑانے والے دھاگے میں الجھ جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کا پنجہ یا پر ہی کٹے، گردن بھی کٹ سکتی ہے، اور یہی حال آج اس امت مسلمہ کا ہو چکا ہے۔ راہ حق پر چلنے والوں کا پہلا اصول ہونا چاہیے، اور پہلا اصول ہوتا ہے کہ ہمارا معبود ایک ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے جس پیغمبر کو منتخب کیا گیا وہ ایک ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے جو کتاب ہمیں دی گئی ہے وہ ایک ہے، تو پھر یہ فرقے انیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرستی ہے کیا؟ فرقہ پرستی کسے کہتے ہیں؟ اور فرقے بنتے کیسے ہیں؟ جب راہ حق پر چلنے والوں کو اس پر چلنا دشوار ہو جاتا ہے، یعنی ان کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا راستہ سوچتے ہیں تاکہ انہیں ان کاموں کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے جو ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اور راہ حق پر چلنے والوں کے لیے مصیبتیں قدم قدم پر کھڑی رہتی ہیں۔ انہی سے بچنے کے لیے یہ لوگ فرقے بناتے ہیں۔ کوئی بھی طریقہ جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جہاں پر ان کو دشواری ہوتی ہے، اس کو مینج نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے جو ہے اپنا یہ الگ فرقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ راہ حق پر چلنے والا ایک ہی فرقہ تھا، ایک ہی دین تھا، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ 1400 سالوں سے ایک ہی دین کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن دھیرے 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 ان میں اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ آج انسان کو یہ سمجھنا مشکل ہو چکا ہے کہ وہ کس فرقے کی بات کو مانے، کیونکہ ان کے بنیادی عقائد تو درست ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اتنی بدعت پیدا کر رکھی ہے کہ جس فرقے کو بھی فالو کرو گے تو جہنم کی طرف ہی جاؤ گے۔ فرقہ پرستی میری نظر میں ناسور ہے اس امت مسلمہ کے لیے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ان فرقہ پرستوں کے خلاف ایک مہم چلا رہا ہوں، ان پر حجت قائم کروں گا، اور اسی ضمن میں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ بتا دیں کہ فرقہ پرستی سنت ہے یا بدعت؟ یہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ فرقہ پرستی ایک بدعت ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر یہ جمے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کا جم جانا ہی ان کے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے، انہیں راہ حق سے الگ کر رہا ہے۔ مانا کہ تمہیں کسی عالم کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، کوئی اختلاف ہو گیا تھا، تو اس اختلاف کو ختم کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ایک فرقہ بنا کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، اور یہ ایک جھڑی سی لگ گئی، اتنے فرقے بن گئے ہیں، ہر عالم ایک فرقہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جو بھی کوئی بڑا عالم ہوتا ہے وہ ایک الگ فرقہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ایک ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ان فرقہ پرستوں کے ساتھ میں ہو لے، جو یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں کرتا رہے، یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ میں نے وہی کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو ان فرقہ پرستوں سے الگ کر لیا ہے، اس لیے کہ یہ
फ़िरका परस्ती मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अगर इनकी समझ में ये सही है, अगर इन्होंने अपने इस जमावड़े को जिस बात पर ये जमे बैठे हैं, इन्होंने हदीस और सुन्नत यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसको सही साबित करके दिखा दिया, तो मैं सारी उम्र इनकी जूतियां साफ करता रहूँगा। अगर इनमें हिम्मत है तो आकर मेरा मुकाबला करें। एक साहब पूछ रहे थे कि मेरा फ़िरका कौन सा है, तो मैं बता दूं कि मैं किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता, और अगर मैं इसको साबित करना चाहूं तो यहाँ इस जगह पे नहीं कर सकता हूं। अगर आपको जानना है तो मेरे पास आएँ और मुझसे बात करें, या जो मेरे मुताल्लिक लोग हैं, जो मुझको जानने वाले हैं, उनसे मालूम करें कि मेरा फ़िरका क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा मेरा फ़िरका क्या है। ऐसे मैं यहाँ पे बताऊँगा तो क्या आप इस बात को मान लेंगे कि मैं फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, किसी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब तक आप इसकी तफसील नहीं करेंगे। और बाकी रही बात तमाम फ़िरकों की, तो वो खुला हुआ है कि उनका किसी न किसी फ़िरके से ताल्लुक़ है, और मैं आज से इन फ़िरका परस्तों पर हुज्जत कायम करता हूँ। मैं इनके उन राजों को फाश करूँगा जो ये बताने से डरते हैं कि क्यों इन्होंने इस फ़िरका परस्ती को अपनाया और क्यों इस पर ये जमे हुए बैठे हैं। इसकी पूरी डिटेल बतानी है मुझे, उसके लिए मेरी हर वीडियो देखते रहें।